کیلا دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جانے والے پھلوں میں سے ایک ہے۔ یہ توانائی اور منرل کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کیلے سے حاصل ہونے والے مرکبات انسانی جسم پر بہت مفید اثرات ڈالتے ہیں۔ کیلا بہت سی بیماریوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ کیلے کو کبھی کبھار ایک بیری سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے درخت سے لٹک کر جھرمٹ میں اگتے ہیں۔ کیلے گرم مرطوب آب و ہوا میں بہترین اگتے ہیں۔ کیلے مختلف رنگوں، سائز اور ذائقے میں آتے ہیں۔ کیلے کی تقریباً 1000 سے زیادہ مختلف اقسام ہیں، جن میں سے تقریباً نصف کھانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ کیونڈش نسل کا کیلا عام طور پر پایا جانے والا کیلا ہے، جو مقامی اسٹور یا کسانوں کے پاس پایا جاتا ہے۔ یہ قدرے میٹھے ہوتے ہیں اور ان کی ساخت کریمی ہوتی ہے۔ ان کے پکنے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، سبز سے پیلے رنگ تک، پیلے کیلے بھورے دبوں کے ساتھ، اور پھر یہ دنیا کے مختلف ممالک میں اگائے جاتے ہیں۔ دنیا میں پائے جانے والے کیلے کی دیگر اقسام پہ اگر نظر ڈالیں تو اس میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایپل بنانا۔ ایپل بنانا غیر معمولی طور پر میٹھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا دوسرا نام کینڈی ایپل ہے۔ یہ ہوائی کے برساتی جنگلات میں اگائے جاتے ہیں۔ ان کا فلیش مضبوط اور ہلکا گلابی ہوتا ہے۔ یہ میٹھے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور خاص طور پر پھلوں کے سلاد اور دیگر تیاریوں میں شامل کرنے کے لیے موزوں ہیں، کیونکہ یہ کیلے کی دیگر اقسام کی طرح جلد براؤن نہیں ہوتے۔ لیڈی فنگر بنانا کیونڈش بنانا سے ذرا چھوٹے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بچوں کے سنیکس بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ کوکنگ بنانا جیسے کہ پلانٹین ٹائپ، یہ آلو کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو روسٹ کیا جا سکتا ہے، اسٹیم کیا جا سکتا ہے یا چپس بنانے کے لیے فرائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیگر صورتوں میں ان کو ویجیٹیبل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈ بنانا کیلوں کی بہت مشہور قسم ہے۔ ان کی اسکن ریڈش پرپل ہوتی ہے۔ یہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا رسبری کا فلیور ہوتا ہے اور یہ کیونڈش بنانا سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ پائسینگ راجا بنانا انڈونیشیا میں بہت زیادہ مقبول ہے اور ان کو وہاں موسا بیلی بنانا بھی کہا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں ان کو مشہور اسٹریٹ فوڈ پائسینگ گورینج یعنی بنانا فرٹر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا ذائقہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے اور کلر رینج میں یہ یلو سے اورنج تک مختلف کلر کے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیلے سے حاصل ہونے والے چند مفید اور صحت بخش فائدے کیا ہیں۔ کیلے وٹامن بی کا ایک بڑا ذریعہ ہیں اور خاص طور پر وٹامن B6 کا، جو توانائی کی تحلیل اور خون کے سرخ خلیات کے لیے اہم ہے۔ اس کے علاوہ کیلے میں آپ کی روزانہ کی وٹامن C کی ضروریات کا تقریباً 17% تک موجود ہوتا ہے۔ کیلے دل کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ کیلے میں فائٹوسٹیرول ہوتے ہیں۔ یہ مرکبات ساخت میں کولیسٹرول سے ملتے ہیں۔ در حقیقت فائٹوسٹیرول آپ کے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ کیلے میں موجود فائٹوسٹیرول، پوٹاشیم، میگنیشیم کیلے کو دل کے لیے بہترین غذا بناتے ہیں۔ اگر میگنیشیم کی مقدار کو دیکھیں تو ایک کیلا آپ کی روزانہ میگنیشیم کی ضروریات کا تقریباً 8% تک پورا کرتا ہے۔ یہ منرل صحت مند اعصاب اور پھٹوں کے کام، مدافعتی نظام، مستحکم دل کی دھڑکن اور بہت سے اہم میٹابولک رد عمل اور صحت مند ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوٹاشیم کے بارے میں بات کریں تو ایک نارمل کیلا آپ کی روزانہ کی پوٹاشیم کی ضروریات کا تقریباً 12% تک پورا کرتا ہے۔ یہ منرل صحت مند بلڈ پریشر اور پھٹوں کے کام کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ پوٹاشیم کی کم سطح کو پھٹوں کے درد سے منسلک کیا جاتا ہے، لہٰذا کیلا چست اور فعال لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جن کو زیادہ پوٹاشیم کے ساتھ ساتھ صحت مند توانائی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کیلا توانائی کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ ایک نارمل کیلا تقریباً 14 گرام شوگر، 3 گرام فائبر اور 6 گرام کاربوہائیڈریٹ فراہم کرتا ہے۔ اس کاربوہائیڈریٹ مکسچر کا یہ مطلب ہے کہ فائبر اور کاربوہائیڈریٹ شوگر کے جذب ہونے کو سست کر دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر کیلا کھانے کے بعد آپ کو بتدریج توانائی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ایک کیلا بلڈ شوگر میں اضافے اور گرنے کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ یہ آپ کو دیر پا توانائی فراہم کرے گا۔ ہاضمے کی درستگی کے لیے بھی کیلا بہت مفید ہوتا ہے۔ کیلے میں ایک خاص قسم کا فائبر ہوتا ہے جسے پیکٹین کہتے ہیں، جو آنتوں کے صحت مند کام کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، آنتوں کی سوزش کو کم کر سکتا ہے، اور کیلے کے فائبر کی ایک اور قسم آپ کی گٹ بیکٹیریا کے لیے خوراک مہیا کرتی ہے، جو کہ اچھے ہاضمہ، قوت مدافعت اور مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیلا اینٹی آکسیڈنٹ کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ کیلے میں کچھ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ اور صحت کے لیے حفاظتی مرکبات ہوتے ہیں،
جیسے فلیونائڈز اور فیونولز۔ یہ آپ کے ٹشو کو نقصان سے بچانے اور انہیں مزید لچکدار بنانے میں مدد کرتے ہیں اور کچھ دائمی بیماریوں کو بھی روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار جینومک اینڈ ایڈوانس بائیو ٹیکنالوجی نے صوبہ سندھ میں کاشت کے لیے حالیہ برسوں میں کیلے کی 2 نئی اقسام متعارف کروائی ہیں، جنہیں نجاب 1 اور نجاب 2 کا نام دیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 80,000 سے زیادہ ایکڑ کے رقبے پہ کیلے کی کاشت کی جاتی ہے۔ تاہم یونائٹڈ نیشن کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کیلے کی پر ایکڑ پیداوار انڈیا اور چائنا کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یوں تو کیلا کھانے والے مختلف جانوروں میں ہاتھی، کچھ اقسام کی چمگادڑیں، برڈز، چپمنکس، گلہریاں اور خرگوش شامل ہیں، لیکن جس رغبت اور شوق سے اسے انسان اور بندر کھاتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پھل صرف انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں انسان ایک سال میں 100 بلین بنانا کھا لیتے ہیں۔